بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ثاقب بٹ، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور زراعت ٹائم۔ کوہ نور زراعت ٹائم میں ہم لوگ جو پروگرامز پہلے کر چکے ہیں اور جو پروگرامز ہم لوگ آگے کریں گے، یہ سب کے سب پروگرام کاشتکاروں کے لیے مستفید ہوں، کاشتکاروں کے لیے ہی ہم لوگ یہ پروگرامز کرتے ہیں، آپ لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے پروگرامز کرتے ہیں۔ کاشتکار کس طرح اپنی فصل کو بوئیں، کس طرح پانی لگائیں، کس طرح ان میں کوئی محکمہ زراعت کی طرف سے جو جدت آ چکی ہے ان تک پہنچانا، یہ ہمارا اس پروگرام کا آپ سمجھ لیں نصب العین ہے۔ اور کوہ نور جو ہے چینل، اس کے توسل سے ہم لوگ آپ تک پہنچاتے ہیں کوہ نور زراعت ٹائم میں جو ساری تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات ساری محکمہ زراعت جو ہم لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے افسران ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، جیسا ڈائریکٹر جنرل سے لے کر نیچے فیلڈ آفیسرز تک، تمام لوگ آپ کے لیے، کاشتکاروں کے لیے کام کرتے ہیں، فصلوں پہ کام کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ گندم کا ٹاپک ہے، گندم کی آپاشی جڑی بوٹیوں کا تدارک۔ یہ ہمارا ایک مین ٹاپک ہے، اور ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ اس میرا خیال ہے گندم پہ بہت مہارت رکھتے ہیں۔ ہم لوگ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گندم کی آپاشی اور ان کی جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے اور بہت ساری گندم کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ ہم لوگ ناظرین تک پہنچائیں۔ ہمارے گیسٹ ہیں چودھری مشتاق علی صاحب، جو ڈائریکٹر زراعت توسیع کوآرڈینیشن فارمز ٹریننگ اینڈ اڈاپٹیو ریسرچ کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ بالکل خیریت، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ میں بٹ صاحب آپ کے نیوز چینل کا، کوہ نور نیوز چینل کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کی انتظامیہ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ کوہ نور زراعت ٹائم کے لیے ریکارڈنگ کے لیے، ہماری ذمہ داروں کی اویئرنیس کے لیے اس پروگرام میں ریکارڈنگ کے لیے آج میرے آفس تشریف لائے، تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ سر، ہم لوگ آج آپ سے کافی معلومات جاننے کی کوشش کریں گے اس سلسلے میں کہ کاشتکاروں کو فائدہ ہو، اور کچھ ہمارے جو زراعت سے متعلقہ جو شوق ہے جن کو زراعت کا، ان کو فائدہ ہو۔ اور سب سے زیادہ ہماری جو اسکوپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح کاشتکار جو حضرات جو ہیں اپنی فصل کو کس طرح کاشت کریں اور زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے۔ تو سر، ہم پہلا سوال جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے حصول میں گندم کی پیداوار کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ دیکھیں جی، گندم ایک ایسی فصل ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی ایک فصل ہے۔ گندم آپ سمجھتے ہیں کہ غریب امیر ہر گھر کے ہر فرد نے اس کو کھانا ہے، تو اس والے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکئی ہو، چاول ہو، اس سے زیادہ اہمیت ہمارے پاکستان کے اندر، بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر گندم جو ہے وہ سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے۔ پنجاب میں گندم پچھلے سالوں سے 1,60,00,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر کاشت کی جاتی ہے۔ ابھی اس سال بھی ہم دیکھیں تو جو پنجاب گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا، وہ تھا ہمارا 1,65,00,000 ایکڑ کے اوپر ہم نے ٹارگٹ فکس کیا تھا کاشت کرنے کا۔ ابھی چونکہ گندم کا ہم دیکھتے ہیں جو ربی سیزن ہے، اس میں گندم کی جو دوسری گندم کو جو فصلیں مقابلہ کرتی ہیں اس سیزن میں جو کاشت کرتی ہیں، پچھلے سال چونکہ آئل سیڈ کراپس کا اسپیشلی کنولا وغیرہ کا ریٹ زمیندار کو بڑا اچھا ملا، تو اس سال کچھ جنوبی پنجاب میں بارشوں کی وجہ سے ہماری خریف فصلات جو تھیں وہ تھوڑا خراب ہو گئیں، جلدی زمینیں لوگوں کی فارغ ہو گئی تھیں، تو تب پھر زمینداروں نے اگیتی دوسری فصلیں کاشت کر دیں۔ اس سال ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 1,60,000 قریب 1,60,00,000 ایکڑ کے اوپر گندم کی فصل جو ہے وہ کاشت ہوئی ہے۔ اور گندم کی جب بجائی کا موسم تھا اس سے پہلے ہی ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ نے اور ہمارے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے مل کے ایک کمپین چلانا شروع کر دی تھی تاکہ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ زیادہ سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کرے۔ اور پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی اس میں ایفرٹس تھیں کہ جو انہوں نے بجائی کے موسم سے کافی پہلے اس کی سپورٹ پرائز جو تھی وہ 2,200 روپے سے بڑھا کے 3,000 روپے تک فی من کے حساب سے مقرر کی، تاکہ زمیندار کو ایک اچھا ریٹ ملے۔ پچھلے سالوں کی نسبت جب ہم کمپیئر کرتے ہیں انپٹس کا، تو چونکہ ڈالر میں ایک زیادہ انکریز ہونے کی وجہ سے ہماری جو ڈی اے پی فرٹیلائزر ہے اس کا ریٹ کافی زیادہ ہائی سائڈ پہ چلا گیا تھا، اس وجہ سے پھر گندم کی قیمت جو تھی وہ زیادہ مقرر کرنا ایک ضروری تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوئنگ ٹائم سے پہلے ہی گورنمنٹ نے جو 3,000 روپے فی من کے حساب سے فکس کی، اس نے زمینداروں کو کافی زیادہ انکریج کیا ہے۔ 1,60,00,000 ایکڑ کے اوپر ہماری گندم جو ہے وہ کاشت ہو چکی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ عزیز کہ ہمارا زمیندار جس طریقے سے انہوں نے کاشت کیا ہے اور ڈپارٹمنٹ نے جس طریقے سے اپنی ایفرٹس کی ہیں فارمر کو بجائی کے وقت فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو ٹیکنالوجی سے روشناس کروانے کے لیے، ان کو بہتر پیداواری ٹیکنالوجی بتانے کے حوالے سے، نہ صرف محکمہ زراعت توسیع بلکہ جو ہماری ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں
انہوں نے بھی بڑا اس میں اپنا رول پلے کیا کہ جو ہماری یونیورسٹیز کے جو ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بھی کمپین چلائی ہے، ہر گاؤں میں جا کے، ہر ذمہ دار کے پاس جا کے ذمہ داروں کو پیداواری ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ تو ذمہ داروں نے بھی کوشش کی ہے کہ پیداواری ٹیکنالوجی کے اوپر عمل کریں، اور گندم ایک ایسی فصل ہے جس میں جس دن ذمہ دار کاشت کرتا ہے فصل 60% تقریباً اس کے آپریشن اسی دن مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس سال انشاءاللہ عزیز گندم کی جو فصل ہے وہ بڑی اچھی پیداوار آئے گی، موسم بڑا فیوریبل ہے ابھی گندم کے لیے، آلموسٹ ہماری جو پروڈکشن کے ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہو جائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جب کسی فصل کے لیے، ہم گندم کی فصل ہے، اس کی جو مطلب کمپین شروع کرتے ہیں، یہ فصل جس طرح جس مہینے آنی ہے اس سے کتنے دن پہلے آپ کمپین شروع کر دیتے ہیں؟ کتنے دن پہلے آپ کی محکمہ جو زراعت پنجاب ہے اس کی ورکنگ کتنے دن پہلے ایک فصل کے لیے شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں گندم کی بجائی جو ہے نا پنجاب میں آلموسٹ تقریباً برانی علاقے میں ہمارے اکتوبر کے آخری ہفتے سے شروع ہو جاتی ہے۔ جو باقی پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پہ نومبر کا جو اس کا پیک ٹائم ہے وہاں پہ اس میں کاشت کی جاتی ہے، اور محکمانہ طور پہ ہم کہتے ہیں کہ 20 نومبر سے پہلے کاشت اس کی مکمل کی جائے۔ لیکن اس گندم کی ٹیکنالوجی ذمہ داروں کو بتانے کے حوالے سے ہم اکتوبر کے شروع میں یا سپٹمبر کے مڈ کے بعد ہم ذمہ داروں تک جو ہماری فارمر ٹریننگ میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارا فیلڈ اسسٹنٹ، ہمارا ایگریکلچر آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایکسٹینشن جو ہمارے تحصیل لیول میں آفیسر بیٹھتے ہیں، ہر گاؤں میں جا کے جو ہماری فارمر ٹریننگ میٹنگز کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی پیداواری ٹیکنالوجی جو ہے لیٹسٹ جو ہے وہ ذمہ داروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہماری ایکسٹینشن سروسز ہیں وہ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں شروع ہو جاتی ہیں، تاکہ ذمہ داروں کو ہم 1 مہینہ پہلے جا کے پیداواری ٹیکنالوجی کے بارے میں اویئرنیس کمپین چلائیں، ان کو اس گندم کی بجائی کے موقع کے اوپر جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پہ کس ورائٹی کا انہوں نے انتخاب کرنا ہے، بجائی کا طریقہ کار کون سا وہ اختیار کریں، گندم کی فصل کو کب لگائیں، کتنا سیڈ ریٹ استعمال انہوں نے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم آلموسٹ تقریباً کوئی 40-45 دن پہلے ذمہ داروں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ذمہ دار اپنا وقت کاشت سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر لیتا ہے، اس نے کھاد کون سی خریدنی ہے، بیج کون سا خریدنا ہے، کہاں سے لینا ہے، کس کمپنی سے انہوں نے پرچیز کرنا ہے، اور زمین کی تیاری کے حوالے سے فصل کو بجائی کے لیے پہلے رونی ضروری ہوتی ہے، اس عمل کو پروسیس مکمل کرنے کے لیے آلموسٹ تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے وہ شروع کر دیتے ہیں تیاری اس حوالے سے۔ اچھا یہ بتائیے گا اس کے لیے آپ نے کوئی اپرووڈ سیڈس بھی رکھی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے دیکھا گیا کہ جن کو نان اویئرنیس ہوتی ہے وہ جو مرضی سیڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر وہ ان کی وہ اس کے مطابق منشا کے مطابق وہ فصل نہیں ہوتی، جبکہ دوسرا کوئی اپرووڈ سیڈ استعمال کر رہا تھا۔ اس کے لیے اویئرنیس کے لیے آپ کاشتکاروں کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کے اپرووڈ سیڈ ہیں یا آپ کی کوئی اپرووڈ پیسٹی سائڈس ہیں وہ ساری آپ کو کس طرح آپ پہنچاتے ہیں اویئرنیس کاشتکاروں تک؟ اور اگر پھر بھی وہ یہ چیز نہ کریں تو پھر ان کا کیا مطلب آپ اس کا کرتے ہیں؟ کسانوں کو فورس کرتے ہیں کہ آپ یہی بیج استعمال کریں، یا پھر وہ اپنی مرضی سے پھر جس طرح کرتے ہیں وہ ان کو آپ کرنے دیتے ہیں؟ دیکھیں گندم کی اس وقت پنجاب میں تقریباً 20 سے زیادہ ورائٹی جو ہے منظور شدہ اقسام ہے، اور برانی علاقے کے لیے اس کے علاوہ ہیں کچھ ورائٹی جو وہاں پہ منظور شدہ ہماری اقسام ہے جو کاشت کرنے کے لیے۔ اس میں میجر جو شیئر ہے وہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کا ہے، اس کے علاوہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ سیڈ کی مارکیٹنگ کرتی ہیں، اور ان کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ہے جو ہر ورائٹی کی فائنل اپروول دیتا ہے، اور ان کی مارکیٹنگ کے لیے ان کی انسپیکشن کرنی ہے، ان کو ٹیگ ایشو کرنے ہیں، تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ایک ادارہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ غیر منظور شدہ اقسام تو ہم کاشت کرنے کے ویسے ہی حق میں نہیں ہیں، ہم اپنی ٹریننگز میں پروگرامز میں ذمہ داروں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ صرف اور صرف جو منظور شدہ اقسام ہیں انہی کو کاشت کیا جائے، اور نہ صرف منظور شدہ اقسام بلکہ منظور شدہ اقسام میں سے بھی جو سرٹیفائیڈ سیڈ ہے، جو ٹیگ شدہ سیڈ ہوتا ہے فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن سے، جس کے اوپر ٹیگ لگا ہوتا ہے، جس کی انسپیکشن کی جاتی ہے، جو پیور ورائٹی ہوتی ہے، ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا ہر فارمر جو ہے اس کو سرٹیفائیڈ سیڈ کاشت کرے، کیونکہ کوالٹی وائز وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے، گریڈڈ سیڈ ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ طور پہ پلانٹ پہ ہر سیڈ کمپنی جو ہے وہ گریڈنگ کرتی ہے۔ اگر کسی ذمہ دار نے اپنی پچھلی فصل کا سیڈ سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اس نے اپنی وہی فصل کو کاشت کرنا ہے، تب اس کے لیے ہم ذمہ داروں کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کی بجائی سے پہلے باقاعدہ طور پہ گریڈنگ کی جائے،
تاکہ اس میں سے جو کمزور بیج ہے, جو جڑی بوٹیوں کا بیج اگر اس میں شامل ہے, یا پچھلے سال جب انہوں نے ہارویسٹنگ کی تھی تو دانے کچھ ٹوٹ جاتے ہیں, تو اس طرح سے سارا انرٹ میٹر جو ہے وہ گریڈنگ کر کے نکال دیا جائے, اور جو صحت مند اور اچھا بیج جو ہے صرف وہی استعمال کیا جائے, تاکہ اگلے سال اس کی فصل جو ہے اس کی پیداوار زیادہ اچھی ہوگی. جتنا بیج صحت مند ہوگا, جتنا بیج اچھا ہوگا, کوالٹی اس کی بہتر ہوگی, یقینی طور پہ اتنی ہی اس کی پیداوار زیادہ بہتر آئے گی فصل میں سے. اچھا یہ بتائیے گا, یہ کاشتکار حضرات آپ کی مطلب آپ کی اتنی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے ساری, ان کے لیے اویئرنیس آپ کرتے ہیں, کسان بیٹھک پروگرامز ہوتے ہیں, ساری چیزیں, تو یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کاشتکار ہمارے ایجوکیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, کس حد تک مطلب کہ یہ آپ کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں, یا کہ آیا کہ مطلب کہ لازمی بات ہے جو غیر جو ہوگی اپنا جو سیڈ ہے آپ کا جو غیر منظور شدہ ہے وہ سستا ہوگا اس لیے وہ اس طرف جاتے ہیں, یا کس حد تک آپ کی بات سنتے ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ گندم میں غیر منظور شدہ اقسام بہت کم کاشت ہوتی ہیں. صرف وہ چند ایک ایسے ذمہ دار جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پروگریسو ہیں, وہ کسی نہ کسی اپنے سورسز کے ذریعے سے غیر منظور شدہ اقسام کا سیڈ مارکیٹ سے لے لیتے ہیں اور ان کو کاشت کرتے ہیں. لیکن ہم غیر منظور شدہ کے ساتھ ساتھ جو زیادہ جس کو فوکس کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ سرٹیفائڈ سیڈ استعمال کیا جائے. اب سرٹیفائڈ سیڈ سے ہٹ کے ذمہ دار جب وہ کوشش کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کے سے فصل میں سے خرید لے بیج کے لیے, یا اپنی گھر کی فصل جو اس نے پچھلے سال ہارویسٹ کی تھی اس میں سے لے لے, وہ چونکہ اس کو سستا پڑتا ہے قدرے, لیکن ہم اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتے. میں نے جیسے پہلے بھی گزارش کیا ہے کہ اگر ذمہ دار کے لیے یہ ناگزیر ہو کہ وہ سرٹیفائڈ سیڈ نہیں خرید سکتا, خریدنا نہیں چاہتا, وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسے اس کے اوپر زیادہ خرچ آئیں گے اور اس کی پچھلے سال کی فصل بھی صحت مند اس کے پاس گھر میں پڑی ہے, ایون دین ہم کہتے ہیں کہ اس کی پہلے گریڈنگ کرے, گریڈنگ کر کے اس میں سے انرٹ میٹر سارا نکال کے اور صرف ہیلدی سیڈ نکال کے اس کی بجائی کرے, تاکہ اس کا جو پودا ہے وہ ایک صحت مند پودا زمین سے نکلے اور اسی کی پیداوار زیادہ اچھی اس کو آئے گی. تو اس لیے ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ سرٹیفائڈ سیڈ کے علاوہ کوئی اور سورس سیڈ کا استعمال ہی نہ کیا جائے. ان اپروڈ ورائٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہم کسی لیول پہ بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم اس کی بات کرتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی کرتا بھی فارمر تو اس کا میرا خیال ہے کہ پنجاب میں پاکستان میں شیئر جو ہوگا اوور آل ایریا وائز وہ بہت تھوڑا ہوگا, نیگلیجبل ایریا کا. برائے نام اس میں ذمہ دار جو اس طرح سے فصل کاشت کرتے ہوں گے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ ایریا پہ کاشت ہوتی ہوگی فصل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جو اپنا یہ گندم کی فصل ہے اس میں موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر آپاشی کے کتنے مراحل کرنے چاہیے؟ جو ہمارا اس وقت جا رہا ہے پچھلے گزشتہ 10 سال سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں. اس وجہ سے ہمیں گندم کی بجائی کا جو وقت ہے وہ بھی چینج کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ریسرچ کے ادارے وہ بھی وقتاً فوقتاً اپنے ریسرچ ٹرائلز لگا کے تو پنجاب کے اندر جو سب سے بہترین وقت کاشت ہے اس کو فائنل کرتے ہیں. ابھی اس وقت بھی ہمارا جو سب سے اہم ترین جو وقت کاشت ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ 20 نومبر سے پہلے فارمرز کو اپنی گندم کی کاشت مکمل کر لینی چاہیے. کچھ ایسے علاقہ جات ہیں جہاں پہ گندم کی بجائی جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے. مثلا کماد کے بعد اگر کسی نے گندم کاشت کرنی ہے وہاں پہ تھوڑی لیٹ کاشت ہوگی. مکئی کی فصل اگر کسی نے ہارویسٹ کر کے اس کے بعد کاشت کرنی ہے تو پھر ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ 10 دسمبر تک ہر صورت میں اپنی گندم کی کاشت مکمل کر لینی چاہیے. 10 دسمبر سے پہلے. جہاں تک اس کے پانی کا تعلق ہے تو یہ ڈائریکٹلی دیکھیں اس کا تعلق ہے موسم کے ساتھ, بارشوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کسی سال میں بارشیں زیادہ ہو جائیں گی تو کم پانی لگانے پڑیں گے, بارشیں کم ہوں گی تو پانی زیادہ لگانے پڑیں گے. لیکن جنرلی اگر ہم دیکھیں تو گندم کی پیداوار میں 3 مراحل اس میں ایسے آتے ہیں جو پیداوار کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب ہم گندم بجائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پودے کا جڑیں بنانے کا عمل آتا ہے کہ جب پودا جڑیں بنا رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہے جو گندم کی بجائی سے عموماً جیسے ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے, سینٹرل پنجاب ہے, رائس سے ہٹ کے باقی جہاں پہ مکئی کاشت کی گئی تھی, کماد کاشت کیا گیا تھا یا کوئی اور فصل کاشت کی گئی تھی, اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بجائی کے 20 سے 25 دن کے بعد فصل کو پہلا پانی لگایا جائے. جو رائس زون ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ زمین کے اندر نمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ, تو ان علاقوں میں جہاں پہ پہلے فصل دھان کاشت کی گئی تھی اور دھان کی ہارویسٹنگ کے بعد ذمہ داروں نے پانی لگانا ہے, وہاں پہ ہم نارملی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 40 دن کے بعد 45 دن کے بعد پہلا پانی لگایا جائے. اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ گندم کی فصل میں پہلے پانی کا رول ہے. ہم کاشتکاروں کو یہ کہتے ہیں کہ ایک فارمر کے پاس پانی کے بہت کم وسائل ہیں اور وہ پورے سیزن میں صرف ایک ہی پانی لگا سکتا ہے, تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ پہلا پانی جو ہے اس کو پریفریبلی وہ لگائے. دوسرا جو اس کا گندم کا بہت بڑا اہم مرحلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹلرنگ سٹیج کا. تقریباً 80-90 دن کے بعد یہ اس کا مرحلہ آتا ہے ٹلرنگ کا.
تو دوسرا پانی جو ہے وہ ٹلرنگ سٹیج پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پانی لگانا انتہائی زیادہ ضروری ہے. اگر اس ٹائم پہ اس کو گندم کی فصل کو سٹریس آ جاتا ہے تو گندم کے پودے کی ٹلرنگ کم ہوتی ہے. یقینی بات ہے کہ جب ٹلرنگ کم ہوگی تو پھر پودے کے سٹے اوپر کم نکلیں گے, ٹلر کم ہوں گے, سٹے کم ہوں گے, پیداوار متاثر ہوگی. تو دوسری جو اہم ترین سٹیج ہے وہ اس کی ٹلرنگ سٹیج ہے. تیسری جو سٹیج ہے وہ گندم کی دودھیا حالت کی سٹیج ہوتی ہے. جب گندم کے سٹے کے اندر دانہ بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ ملکنگ سٹیج اس کو کہتے ہیں, یا دودھیا حالت ہے. اس سٹیج پہ اگر گندم کی فصل کو سٹریس آتا ہے, سوکا لگتا ہے, پانی اس کی ضرورت کے مطابق نہیں لگ سکتا ہے, تو پھر اس وقت گندم کے دانے کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے. اور جب سائز چھوٹا دانے کا رہ جائے گا تو گندم کا اوور آل مجموعی طور پہ ویٹ جو ہے وہ کم ہوگا. یہ تیسری سٹیج جو ہے یہ 120-25 دن کے بعد بجائی کے بعد اس کی ہوتی ہے. اور یہ تیسری سٹیج کے اوپر بھی پانی لگانا انتہائی اہم ہوتا ہے. یہ تین جو پانی کی سٹیجز ہیں, گندم کی سٹیجز, ان کے اوپر تو کسی صورت ہم کہتے ہیں کہ فصل کو پانی کا سوکا نہیں لگنا چاہیے. باقی دو اریگیشن جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں موسم کے اوپر. اگر ان تینوں پانیوں, پہلے اور دوسرے پانی کے درمیان میں ایک بارش ہو جاتی ہے تو آپ دوسری اریگیشن درمیان میں سے ایک سکپ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر دوسرے اور تیسرے پانی کے درمیان میں ایک بارش ہو جاتی ہے تو تب پھر درمیان میں سے ایک پانی جو ہے وہ سکپ کر سکتے ہیں. ادروائز پھر آپ کو وہاں پہ ایک اور پانی لگانا پڑے گا. تو عمومی طور پہ ہم 4 سے 5 پانی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. 4 سے 5 پانی اگر گندم کو لگ جاتے ہیں تو گندم کی پیداوار اچھی لینے کی ہم تو کو کر سکتے ہیں. لیکن پانی کے ساتھ ساتھ گندم کی فصل کے اوپر سب سے بڑا جو اس کا آتا ہے پیداوار کے اوپر, وہ آتا ہے ہمارا 15 مارچ کے بعد کا, یا مارچ کے شروع سے لے کے تو آخر تک, اپریل کی 10, 12, 15 تاریخ تک کا موسم جو ہے اس کا کیا رول ہے. اگر ان دنوں میں خدا نخواستہ ٹیمپریچر ایک دم ہائی ہو جاتا ہے تو گندم کا دانے کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے, اس کا وزن کم ہوگا. اگر مارچ اینڈ سے لے کے اور اپریل مڈ تک, اپریل کے شروع تک کا موسم اچھا رہ جاتا ہے, ٹیمپریچر لو ہوگا, تو پھر گندم کا سائز جو ہے دانے کا وہ پوری طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے, تو پھر کراپ بہت زیادہ بہتر ہونے کی پوزیشن ہوتی ہے گندم کی فصل. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5 پانی جو ہیں گندم کو لگنے چاہیے, اور بقایا جو آپ جو مارچ اور اپریل کے موسم کی بات کر رہے ہیں وہ پھر قدرتی موسم ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے اس چیز کا. نہیں, پانی کا جہاں تک تعلق ہے وہ گندم کی فصل کی ضرورت 4 سے 5 پانی ہے. ٹھیک ہے. 5 پانیوں سے زیادہ اس کی ضرورت نہیں, بلکہ جو رائس زون ہے وہاں پہ 4 پانی ہی سفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی وقت بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر تو 3 پانیوں سے بھی اچھی پیداوار لی جا سکتی ہے. پانی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, لیکن میں ویسے ادروائز بات کر رہا ہوں کہ موسم کا جو عمل دخل بھی اس میں بہت زیادہ ہے. کہ اور وہ موسم جو ہے وہ مارچ کا مہینہ جو پورا ہے یا اپریل کے شروع کا ہے, کہ اگر وہاں پہ ایک دم سے ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو پھر گندم کی پیداوار کے اوپر اس کے ایڈورس افیکٹس ہیں. پانیوں کے ساتھ ساتھ جو مارچ کا اور اپریل کا مہینے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ گندم کی فصل کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اچھا صاحب, گندم کے نمائشی پلاٹس کے بارے میں کوئی کاشتکاروں کو آگاہ کریں, کچھ تھوڑا سا بتائیں کاشتکاروں کو کہ یہ کیا چیز ہے. اچھا, میں جیسے ابھی پہلے بات کر رہا تھا نا کہ ہمارا ایک گندم کا پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں ہم نے زمینداروں کو گندم کی مختلف ورائٹیز کے اوپر سبسڈی دی ہے 1200 روپیہ فی بیگ کے حوالے سے. اسی طرح سے ہم گندم کے نمائشی پلاٹ بھی لگا رہے ہیں. آلموسٹ ہم نے پورے پنجاب کے اندر مختلف ٹیکنالوجیز کے 7000 روپے کے 7000 نمائشی پلاٹ لگائے ہیں فارمرز کی اویئرنیس کے لیے, اور ہر یونین کونسل میں تقریباً 2 پلاٹ ہم نے وہاں پہ لگائے ہیں پورے پنجاب کے اندر. تو اس میں ہمارا مقصد مین جو وہی ہے کہ ہم نے اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ فارمر تک پہنچانی ہے. اور ٹیکنالوجی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجائی سے لے کے زمین کی تیاری سے لے کے ہارویسٹنگ تک جو بھی اس فصل کے مراحل ہیں, گندم کی کٹائی تک جو مراحل درمیان میں آتے ہیں وہ ہم فارمر فیلڈ پہ ڈیمونسٹریٹ کریں. تو اس طرح سے نمائشی پلاٹ لگا کے ہم فارمر کو وہاں پہ اپنی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. اور وہ شروع سے جیسے میں نے بتایا کہ زمیندار فصل کون سی کاشت کرے گا, ورائٹی کون سی لگائے گا, وہاں پہ اس کو پانی کب لگانے ہیں, کھاد اس نے کون سی ڈالنی ہے, کس وقت میں ڈالنی ہے, جب بڑی جڑی بوٹیوں مار سپرے کا وقت آئے گا تو کون سی جڑی بوٹی مار ادویات اس نے استعمال کرنی ہے. جو محکمانہ سفارشات ہماری ہوتی ہیں وہ ہم نمائشی پلاٹ کے اوپر وہ زمیندار کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری پیداواری ٹیکنالوجی جو ہے وہ پوری مکمل کرے اس پلاٹ کے اوپر, اور تاکہ جو ایک واضح فرق ہے نظر آئے کہ ایک فارمر نے اپنی مرضی سے کاشت کی ہے. دوسرا ایسا وہاں پہ جو ہم 1 ایکڑ کا پلاٹ لگا رہے ہیں وہاں پہ
جو ذمہ دار ہے اس نے محکمانہ سفارشات کے اوپر عمل کیا ہے اور اس ٹیکنالوجی کو کمپیئر کرے ایک عام آدمی کہ اس کی فصل کا اور اس پیداواری نمائشی پلاٹ کا جو ہم نے پلاٹ لگایا اس میں فرق کیا ہے فصل کا. اور جو ذمہ دار ہم اس کے لیے جو بڑا ایک امپورٹنٹ جو اس کا کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی جو مین روڈ جا رہی ہوتی ہے, جو کسی گاؤں کو سڑک پکی سڑک جا رہی ہوتی ہے جہاں پہ پبلک کا عموماً گزرگاہ ہوتی ہے, اس کے سڑک کے کنارے کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ عموماً ذمہ دار جو ہے وہ آتا جاتا دیکھے. پھر اس نمائشی پلاٹ کے اوپر ہم ایک کٹ کرتے ہیں جب فصل کا پیک ٹائم ہوگا فروری کے مہینے میں, مارچ کے مہینے میں, ہم اس علاقے کے ذمہ داروں کو وہاں پہ بلا کے وہاں پہ ایک فارمر ڈے کی شکل میں اس ٹیکنالوجی کو ڈیمونسٹریٹ کیا جاتا ہے, پورے ذمہ داروں کو بتایا جاتا ہے اس علاقے کے ذمہ داروں کو کہ یہ دیکھیں یہ نمائشی پلاٹ تھا, ہم نے اس کی زمین کی تیاری اس طرح سے کی ہے, فلاں ویرائٹی ہم نے کاشت کی ہے, کھاد اتنی استعمال کی ہے, جڑی بوٹی مار ادویات اتنی استعمال کی ہیں, پانی محکمانہ سفارشات کے مطابق لگایا ہے. اور وہ کہتے ہیں سیئنگ از بلیونگ. ذمہ دار جب خود سے اپنی آنکھوں سے اس نمائشی پلاٹ کو دیکھتا ہے تو یقینی طور پہ پھر وہ ذمہ دار اس ٹیکنالوجی کو اگلے سال اپنے کھیت میں بھی اڈاپٹ کرنے کی پلاننگ کرتا ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ویٹ کا پروجیکٹ تھا اس کے اندر یہ چیز شامل تھی, بلکہ نہ صرف ہم نے محکمانہ طور پر نمائشی پلاٹ نہیں لگائے, ہم نے پرائیویٹ سیکٹر جو تھا اس کو بھی انوالو کیا. اچھا. تو تقریباً 3000 نمائشی پلاٹ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے کہہ کے ان کے تھرو بھی ہم نے نمائشی پلاٹ لگوائے ہیں, تاکہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ خواہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, جو بھی ہماری سفارشات ہیں ان کے اوپر عمل ذمہ دار ہم ان کو کروائیں اس نمائشی پلاٹ کے اوپر, اور اس کا فائدہ اس فارمر کو بھی ہوگا تھرو آؤٹ سیزن. جب وہ نمائشی پلاٹ کو دیکھتا ہے, ہماری سفارشات کے اوپر عمل کرتا ہے, تو سیم سفارشات وہ اپنی باقی کھیتوں کے اوپر بھی وہ عمل کرتا ہے اس کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اس نمائشی پلاٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اینڈ میں جو کہہ لیں کہ سیزن کے آخر میں مارچ کے مہینے میں جب گندم کے اوپر بھرپور عروج ہوتا ہے, جوبن کے اوپر ہوتی ہے, ہر چیز جو اس میں ٹیکنالوجی نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہے, تو پھر اس کے وقت جب وہاں پہ ایک فارمر ڈے کا کرتے ہیں پروگرام, تو پھر ذمہ دار جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان کو, اور یقینی طور پہ اگلے سال اس نمائشی پلاٹ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ذمہ دار. یعنی کہ واقعی یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے محکمہ زراعت کا کہ وہ نمائشی پلاٹس لگاتے ہیں اور اس میں پھر آپ کہہ رہے ہیں کٹ کرتے ہیں, پھر لوگ آتے ہیں انویٹیشنز دیتے ہیں کہ بھئی یہ آ کے دیکھیں کہ یہ جو ہم نے جو آج جدید ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اس کے اوپر, اس سے پیداوار جو ہے بڑی ہے اس کی, اور پھر لوگ اگلے سال پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ جو چیز ہے جو پیداوار کس چیز سے بڑی ہے, جو بھی سفارشات آپ نے کی ہیں تو اس کو پھر امپلیمنٹ کرتا ہے اگلے نیکسٹ ایئر اپنی فصل کے اوپر. دیکھیں بٹ صاحب, جو ہماری ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں, جتنے بھی ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ کے ادارے ہیں, ہمارے جو زرعی یونیورسٹیز ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں, ان کی ڈیمونسٹریشن جب تک نہیں ہوگی فارمر تک, وہ ٹیکنالوجی جب تک ہم نہیں پہنچا سکیں گے تو یقینی طور پہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. اب ذمہ دار تو ریسرچ آرگنائزیشنز میں ہر ذمہ دار وزٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے, ہر ذمہ دار جو ہے ریسرچ کے جرنلز کو اسٹڈی نہیں کر رہا ہوتا کہ دیکھے کیا ریسرچ کی فائنڈنگز ہیں. تو الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے وہ ہماری ریسرچ آرگنائزیشنز کے اندر جو ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے, جو سفارشات ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو ذمہ دار تک پہنچانا ہے. اور ذمہ دار کو پہنچانے تک مختلف جو طریقہ کار ہیں وہ ہم اختیار کرتے ہیں. جیسے فرض کریں ہم فارمر گیدرنگ کر رہے ہوتے ہیں نارمل روٹین میں, فارمر ڈیز ہم کر رہے ہیں, ہم لٹریچر پرنٹ کر کے اس کو ذمہ داروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, ہم انڈیویجولی ذمہ دار کے ایک ایک فیلڈ میں جا کے اپنا میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیمونسٹریشن پلاٹ لگانا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم نے جو ریسرچ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کیسے ہم نے ذمہ دار تک پہنچانا ہے. اور اس ریسرچ کی ٹیکنالوجی کو ذمہ دار تک پہنچانے میں جو سب سے بڑا اہم رول ہے پنجاب کے اندر, میں سمجھتا ہوں باقی صوبوں کے اندر بھی, وہ اڈاپٹیو ریسرچ کا رول ہے. کیونکہ اڈاپٹیو ریسرچ پنجاب کے اندر بھی جہاں تک دیکھا جائے تو اس کے پورے پنجاب میں 8 زون بنائے گئے ہوئے ہیں, کلائمیٹک زونز. اور اس ٹیکنالوجی کو جب ریسرچ کی آرگنائزیشنز کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم زون وائز ٹیسٹ کرتے ہیں. ہمارا کاٹن زون الگ سے ہے, سینٹرل پنجاب میں اور ٹیکنالوجی ہوگی, رائس زون میں اور ٹیکنالوجی ہوگی, جو ہمارا برانی علاقہ ہے اس کے لیے ٹیکنالوجی اور ہوگی. تو پنجاب کے مختلف جو زون 8 بنائے گئے ہیں وہاں پہ اڈاپٹ ریسرچ فارم بھی ہیں جو نہ صرف اپنے اڈاپٹیڈ فارمز کے اوپر اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرتے ہیں بلکہ فارمرز فیلڈ کے اوپر بھی وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ 7000 ہم نے نمائشی پلاٹ لگائے, یہ ہم نے لگائے ہیں ویٹ پروجیکٹ کے اندر. لیکن جو ہماری ایک ریگولر ایکٹیویٹی ہے اڈاپٹیو ریسرچ فارمز کی طرف سے, جو ہمارے نمائشی پلاٹ لگتے ہیں پورے پنجاب کے اندر لگتے ہیں, وہاں پہ بھی سیم چیز چلتی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی وہاں پہ ذمہ داروں کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں, ذمہ داروں کو
وہ وہاں پہ بتاتے ہیں، اور سیزن کے اینڈ میں وہاں پہ ایک فارمر ڈے کر کے گیدرنگ کر کے وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں ذمہ دار کو معلومات دی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی ریسرچ آرگنائزیشنز کی جو ٹیکنالوجی ہے جو انہوں نے ایک ریکمنڈیشن دی ہے اس کو جب تک ذمہ دار تک نہیں پہنچایا جاتا تو اس کا تو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. اصل فائدہ تو تب ہی ہے جب ہمارا جو اینڈ یوزر ہے، جو فارمر ہے، وہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر عمل درآمد نہیں کر دیتا. اور ہمارا میجر جو کنسیپٹ ہے ایگریکلچر ایکسٹینشن کا یا پورے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا وہ یہی ہے کہ ذمہ دار جو ہے وہ ہر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے والا بن جائے. جو جس ٹیکنالوجی کا میکسیمم پوٹینشیل ہے، جس ورائٹی کا زیادہ سے زیادہ پوٹینشیل ہے، وہ پوٹینشیل کی حد تک پیداوار لینے والا بنے. جو پروگریسو فارمرز پیداوار لے رہے ہیں اور جو ہمارا ایک عام کاشتکار پیداوار لے رہا ہے، ان کے درمیان میں جو گیپ ہے اس گیپ کو ہم ختم کریں. ایک ذمہ دار عام کاشتکار ہے، گندم کی وہ پیداوار لے رہا ہے 30 من 35 من 40 من. جو پروگریسو فارمر ہے وہ پیداوار لے رہا ہے 60 من یا اس سے بھی زیادہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ 30 35 من 40 من پیداوار لینے والا کاشتکار ہے وہ بھی 60 من پیداوار لینے والا بنے. جب تک یہ گیپ کمپلیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اصل ٹارگٹس ہیں، جو ہمارے زراعت توسیع کے جو اصل ٹارگٹس ہیں، جو آبجیکٹوز ہیں، شاید وہ ہمارے اچیو نہیں ہو سکیں گے. ہماری ایفرٹ ہے ہر کراپ کے اوپر، ہر سیزن میں، کہ ہر فصل میں جو یہ درمیان میں گیپ ہے اس کو ہم کور کریں، ہر ذمہ دار زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے والا بن جائے. بہت اچھی بات ہے جی. محکمہ زراعت تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس میں فارمرز بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں گے. لازمی بات ہے کہ آپ فارمرز کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ بھی ذکر کیا ناظرین، یہ گندم کا ایک میرے پاس ہے پیداواری منصوبہ 2022-23، اور بالکل یہ اسی طرح ہی جو ہیں وہ سارے کرتے ہیں اور پوری ریسرچ ہوتی ہے ہر فصل پہ. جس وقت کوئی فصل آنے والی ہو اس کو پہلے ہی 40 یا 45 ڈیز 45 دن پہلے ہی یہ چیزیں ساری کتابچے کی صورت میں جاتی ہیں. یہ گندم کی بھرپور پیداوار کے لیے جو عوامل ہیں جو بھی ساری ہیں وہ سارے یہ دیکھیں پیچھے پوائنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں اس چیز کے. اور پیداوار کے لیے یہ محکمہ زراعت حکومت پنجاب کی طرف سے یہ شائع ہوتی ہے، جو کہ میرا خیال ہے سب کے لیے، سب کاشتکاروں کے لیے بہت بہترین چیز ہے. اور محکمہ زراعت بہت اچھا کام کر رہا ہے. چوہی صاحب اس حوالے سے تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ آج کل کھادوں کا جو مسئلہ چل رہا ہے یہ کسی سے بھی مطلب ڈھکا چھپا نہیں ہوا ہے. کھادیں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں. تو کیا آیا آپ نے کھادوں کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ ان کی کوئی جو منظور شدہ اقسام ہیں اس میں کوئی سبسڈی دی ہے کاشتکاروں کو محکمہ زراعت پنجاب نے یا حکومت پنجاب نے؟ اس میں ایسے جب سے چونکہ ہمارے پاس جو 3 طرح کی کھادیں استعمال ہو رہی ہیں اس وقت عام طور پہ جو فصلات ہیں میجر نیوٹرینٹس کے حوالے سے، جس میں نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے اور پوٹاش ہے. یہاں تک نائٹروجن کا تعلق ہے وہ تو ہمارے ملک میں اپنے میں تیار ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. فاسفورس اور پوٹاش جو ہے یہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور امپورٹ میں جب سے ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے اس وقت سے ان کی قیمتوں میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے. اگر ہم ڈی اے پی کا ریٹ کا اس سال کا پچھلے سال کے ساتھ موازنہ کریں تو تقریباً دگنے ریٹ پہ اس سال فرٹیلائزر چل گئے، ڈی اے پی اور پوٹاش بھی. تو ان دونوں کھادوں کے اوپر ذمہ دار کو سبسڈی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ذمہ داروں نے سبسڈی لی ہے. ابھی یہ جو موجودہ ہماری حکومت جاری ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر سبسڈی کا پروگرام جاری رکھا ہے. ذمہ داروں کو واچرز کے تھرو اس کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کچھ ایسے ذمہ دار ہیں جو مہنگی کھاد لینے کی وجہ سے بجائی کے موقع پہ استعمال نہیں کر سکے گندم کی فصل کو. تو ہم اس میں یہ ذمہ داروں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ذمہ دار کسی وجہ سے مجبوری کے تحت ڈی اے پی کی جو کھاد ہے وہ بیسیکلی استعمال کی جاتی ہے بجائی کے وقت، اسی طرح سے پوٹاش جو ہے وہ بھی بجائی کے وقت ہی استعمال کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری یہ ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار بجائی کے وقت پہ ڈی اے پی کھاد یا فاسفورس کا کوئی بھی سورس جس میں نائٹروفاس بھی آ جاتی ہے، ایس ایس پی بھی آ جاتی ہے، اگر کوئی کاشتکار بجائی کے وقت میں فاسفورس کھاد نہیں استعمال کر سکا تو وہ اس کو پہلے پانی کے ساتھ استعمال کر لینا چاہیے. پہلے پانی ابھی چونکہ آج کل فصل کو پہلا پانی لگ رہا ہے تو یہ ذمہ داروں تو میرے اس پروگرام کے توسط سے بھی ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو ذمہ دار فاسفورس کھاد استعمال نہیں کر پائے ان کو چاہیے کہ ہماری جو محکمانہ سفارشات ہیں، جیسے ہم عام طور پہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو زمین ہے اس میں 2 بوری ڈی اے پی استعمال کی جائے، تو ان کو یہ ہے کہ وہ پہلے پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، پھر بھی وہ اچھے نتائج دے گی جو فاسفورس کھاد استعمال کی جائے گی. باقی جہاں تک یوریا کا تعلق ہے،
اس کو عمومی طور پہ 2 یا 3 قسطوں میں ہم کہتے ہیں کہ استعمال کیا جائے. تو اس میں سے جو سب سے اہم جو فصل کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے پہلا پانی کہ اس کے اوپر استعمال کرنی ہے. جو دوسرا پانی لگنا ہے دوسری سیکنڈ ڈوز ہے وہ اس کے اوپر استعمال کر لیجیے. ہاں البتہ کچھ ایسے ہمارے علاقہ جات ہیں جیسے یہ لیا سائڈ پہ بکھر سائڈ پہ جہاں سینڈی سائلز جو ہیں جہاں پہ ان ایریاز میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ 3 یا 4 برابر قسطوں میں کھاد ڈالی جائے کیونکہ وہاں پہ لیچنگ فیکٹر زیادہ ہیں, کھاد زیادہ لیچ ڈاؤن کر جاتی ہے. یوریا کھاد اگر 1-2 قسطوں میں ڈالی جائے ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 3 یا 4 قسطوں میں ڈالی جائے, وگرنہ پہلے 2 پانیوں کے ساتھ گندم کی فصل کو کھاد ڈال لینی چاہیے. ایون دین جیسے میں نے پہلے گزارش کیا کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 10 دسمبر تک گندم کی بجائی کا کام جو ہے وہ مکمل کر لینا چاہیے. تو اگر کسی زمینداروں نے گندم کی فصل بہت زیادہ لیٹ ہوئی ہے کماد کی ہارویسٹنگ کی وجہ سے, مکئی کی ہارویسٹنگ کی وجہ سے, تو پھر تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ساری کی ساری جو نائٹروجن اور فاسفورس کھاد ہے وہ بجائی کے وقت ہی استعمال کر لی جائے تاکہ اس کو شروع میں ہی فصل کی کھاد کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. فصل شروع سے ہیلدی ہوگی تو یقینی طور پہ اس کا رزلٹ زیادہ اچھا ملے جائے گا. اگر ہم لیٹ گندم کاشت کرتے ہیں تو اس کا فصل کو بھی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے, اور ادروائز جو ہوتا ہے کہ گندم کی فصل جو ہے وہ آخر میں بہت زیادہ ذرا لاش گرین ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے لاجنگ افیکٹ اس کے اوپر زیادہ آتا ہے, گندم کی فصل گر جاتی ہے. تو ہمیں یہ کاشتکاروں کو انتہائی زیادہ یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلا پانی ابھی جن فصلوں کو لگنے والا ہے یا لگ رہا ہے آج کل کے دنوں میں, تو اگر کاشتکار نہیں استعمال کر سکے فاسفیٹک فرٹیلائزر تو نائٹروجن کے ساتھ ساتھ فاسفیٹک فرٹیلائزر جو ہے وہ بھی پہلے پانی کے ساتھ ہی استعمال کر لیں. ہاں جی, بڑی اچھی بات ہے جی. مطلب کہ یہ سارے جو پانی ذمہ داروں کو جو بتایا جا رہا ہے کاشتکاروں کو, یہ بڑی اچھی انفارمیشن ہے کہ آپ نے کس طرح پانی لگانا ہے, کس طرح مطلب کہ کھاد ڈالنی ہے, کس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے. میرا خیال ہے جتنا ہم لوگوں نے بتا رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ پیداوار ہونی چاہیے اس چیز میں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کی چوہدری صاحب نے کہ جی نمائشی کھیت جو لگتے ہیں, نمائشی پلاٹس, ان نمائشی پلاٹس کو بالکل وزٹ کریں. اور میرا خیال ہے چوہدری صاحب اویئرنیس ہوتی ہے ساروں کو کہ جس دن آپ کسان ڈے مناتے ہیں اس دن لازمی ہر کسان کو پتہ ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے میں کہ آج جو نمائشی جو پلاٹ لگا ہے اس میں ساری یہاں پہ پوری فصل جو ہے پیداوار کے ساتھ موجود ہے, اور اس کو ضرور چیک کریں. اور سارے جو محکمہ زراعت پنجاب کے جو لوگ ہیں, جو ان کے سارے فیلڈ اسسٹنٹ ہیں, جو آفیسرز ہیں, ان سے پوچھیں اور وہ میرا خیال ہے آپ کو بتائیں گے بھی کہ یہ اس کو کس طرح آپ پیداوار زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. سرچ فارم پر گندم کے ٹرائلز میں کون سے طریقے اور ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے؟ اچھا, اس میں ایسا کہ ہمارے پاس پنجاب میں 8 اڈاپٹر سرچ فارمز ہیں جس میں ہم ریسرچ ٹرائلز بھی لگواتے ہیں, اور ان کا ریسرچ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہمارا میجر ٹارگٹ ہے وہ ٹیکنالوجی کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے دونوں ٹارگٹس اچیو ہو ہوتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کو ڈیمونسٹریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ریسرچ ٹرائل اس انداز میں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بیسک ریسرچ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے یا ہماری ریسرچ آرگنائزیشنز میں ہو رہی ہوتی ہے ریسرچ, ہم اس ریسرچ کو ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ میں, کیونکہ اڈاپٹر سرچ فارم جو ہے وہ مختلف کلائمیٹک زونز میں سچویٹڈ ہے. تو اس حوالے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے کے حساب سے علیحدہ علیحدہ کون سی ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہے. ایک ورائٹی ہے فیصل آباد ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہمارا ہے وہاں پہ ویٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ, ان کی منظور شدہ قسم ہے. اب جب ہم اس کو رحیمیار خاں میں لگائیں گے تو عین ممکن ہے اس کا وقت کاشت مختلف ہو. جب ہم اس کو لاہور میں, ساہیوال میں, گجرانوالہ ایریاز میں لگائیں گے تو وہاں پہ اس کا ممکن ہے وقت کاشت مختلف ہو. تو اس حوالے سے پھر ہم اس کو پورے پنجاب میں چیک کرتے ہیں, نہ صرف اڈاپٹر سرچ فارمز کے اوپر بلکہ فارمرز فیلڈ کے اوپر بھی. تو اس طرح اڈاپٹر سرچ فارم جو ہے جو بیسک ریسرچ کی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ہم ویریفائی کرنے کے لیے فیلڈ میں ان کے اوپر ٹرائل لگاتے ہیں. ہمارے پاس جو میجر اس میں ڈسپلن ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارا ڈسپلن ایگرانومی ہے جس میں آلموسٹ تقریباً فل پروڈکشن ٹیکنالوجی جو ہے کراپ کی وہ اسٹڈی کی جاتی ہے. اور اس طرح سے ایگرانومی کے ہمارے ٹرائل لگے ہوتے ہیں فیلڈ میں پورے پنجاب میں. آج کل میکنائزیشن کا دور ہے, ہر ٹیکنالوجی کے اندر مشینری انوالو ہے. میکنائزیشن کے بغیر ایگریکلچر پاسبل ہی نہیں ہے اس دور میں. تو لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگریکلچر انجینئر ہیں ہمارے ہر اڈاپٹر سرچ فارمز کے اوپر جو میکنائزیشن کے اوپر اپنے ریسرچ ٹرائلز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ٹیکنالوجی کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ایک جو ایگریکلچر کو جب ہم دیکھتے ہیں, جب ہم اس کی پیداواری ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی فصل میرا خیال ہے اب اس دور میں ایسی نہیں رہ گئی ہے جس کے اوپر ہمیں کیڑے مار ادویات یا بیماریوں کے خلاف ہمیں ادویات کا سپرے نہیں کرنا پڑتا. تو پلانٹ پروٹیکشن کا ایک بڑا میجر رول ہے کسی بھی فصل کی پیداواری ٹیکنالوجی میں. تو تیسرا اہم جو امپورٹنٹ ہمارے پاس شعبہ ہے اڈاپٹر سرچ کے اندر وہ پلانٹ پروٹیکشن کا ہے.
یہ 3 طرح کی ہم ٹیکنالوجیز ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ٹیسٹ کرنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس ٹیکنالوجی کو ذمہ دار تک کنوے کرنا مقصد ہے. اور ذمہ دار کو چاہیے کہ یہ وہ ہمیں محکمہ وہ بتائے ٹیکنالوجی جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، فائنینشلی کون سی ٹیکنالوجی اس میں فائدہ مند ہے. تو اس حوالے سے ہمارا جو چوتھا ڈسپلن ہے ہر اڈاپٹ سرچ فارم کے اوپر، وہ ہے ایگریکلچر اکنامکس کا، کہ جو مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جڑی بوٹی مار ادویات ہے. اب ایک جڑی بوٹی مار دوائی ہے وہ 500 روپے کی مل رہی ہے، ایک جڑی بوٹی مار ایسی دوائی ہے جو 2000 روپے کی مل رہی ہے گندم کے لیے. تو جو ہمارا ایگریکلچر اکانومسٹ ہے وہ اس کا اکنامک انالیسس کرے گا، اور وہ انالیسس کر کے فارمر کو بتائے گا کہ کون سی اس نے جڑی بوٹی مار دوائی جو ہے وہ سپرے کرنی ہے. فرٹیلائزر ہے، فرض کریں فرٹیلائزر میں ڈی اے پی کا سورس ہے، نائٹروفاس کا سورس ہے، ایس ایس پی کا سورس ہے. کون سا سورس استعمال کرے، کیونکہ ہر یہ انپٹ جو ہیں ان کی پرائس ڈیفرنٹ ہے. تو کون سی انپٹ وہ استعمال کرے، کون سا فرٹیلائزر کا سورس استعمال کرے، ویڈیسائڈ کا کون سا استعمال کرے، بجائی کی ٹیکنیک کون سی استعمال کرے، تاکہ جس کے اوپر اس کے اخراجات وہ کم سے کم ہوں اور اس کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. تو اس طرح سے چوتھا جو ہمارا ڈسپلن ہے، سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ڈسپلن ہے وہ ایگریکلچر اکنامکس کا ہے، جو ہر کراپ کی کاسٹ بینیفٹ ریشو کیلکولیٹ کرتا ہے، اور ہر کراپ کے اندر فردر جو ہم ٹیکنالوجی فارمر کو بتا رہے ہوتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ یہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کون سی ٹیکنالوجی فارمر کے لیے الٹیمیٹلی فائدہ مند زیادہ ہے. ذمہ دار کا ایک بزنس ہے فصل کو تیار کرنا، اس کی مارکیٹنگ کرنا. تو اس حوالے سے پھر ہم جو ہماری جو سفارشات ہیں اڈاپٹر سرچ کی وہ جاری ہوتی ہیں جو ہماری اکنامک بیسڈ سفارشات، کہ اس ٹیکنالوجی کو فارمر اڈاپٹ کرے تو یہ فارمر کو. اور یہ جو ہماری اڈاپٹر سرچ کی سفارشات ہیں یہ ہم اپنے اینڈ یوزر تک کس طرح سے پہنچاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا 15 روزہ زرعی پیغام نکلتا ہے. جیسے ابھی آپ دکھا رہے تھے یہ پیداواری منصوبہ، یہ سیزن میں ایک دفعہ شروع میں ہم پرنٹ کر کے پورے اپنے فیلڈ جو ہماری ہے فورس ساری ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر 15 دن کے بعد ہمارا ٹریننگ پروگرام ہے. 15 روزہ علیحدہ زرعی لٹریچر ہم پرنٹ کر کے اپنے ایکسپرٹس کو دیتے ہیں اڈاپٹ سرچ کو، اور وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ وہاں پہ ہمارے جو اپنے ایگریکلچر آفیسرز ہیں یا اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں ان کی ایک میٹنگ کال کی جاتی ہے. وہاں پہ فل ڈے سیشن ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے اگلے 15 دنوں کے اندر کام کرنے والا. آپ نے فیلڈ میں جانا ہے، فیلڈ میں جا کے ذمہ دار کو بتانا ہے کہ نیکسٹ جو 15 دن ہے، جو اگلا 15 واڑا ہے، وہ فیلڈ کے اندر کون کون سے کام کرنے والے ہیں. تو اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے جو ہمارے ٹرینرز ہیں، جو ہمارے اپنے ایکسٹینشن ایجنٹس ہیں، ان کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں اڈاپٹ سرچ کے سائنٹسٹ کے ذریعے. دوسرے نمبر سے پھر جو ہمارے ایگریکلچر ایکسٹینشن کے جو ورکرز ہیں جن کو ہم ابھی بتا رہے تھے کہ فارمر ڈیز کرتے ہیں نمائشی پلاٹوں کے اوپر، یا ادروائز ویسے کسی بھی جگہ پہ فارمر ڈے کا انعقاد کرتے ہیں، تو ہمارے اڈاپٹ سرچ کے ایکسپرٹ جو ہیں ان فارمر ڈیز میں جاتے ہیں، وہاں پہ لیکچر ڈلیور کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ایگریکلچر اڈاپٹ سرچ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ جب اپنے اڈاپٹ سرچ فارمز کے اوپر یا جو نمائشی پلاٹ یا ریسرچ ٹرائلز انہوں نے لگائے ہوتے ہیں فارمر فیلڈ کے اندر، وہاں پہ بھی نمائشی پلاٹ کے اوپر وہ فارمر ڈے کا انعقاد کرتے ہیں. اور ان فارمر ڈیز میں بھی جب اس ٹیکنالوجی کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ایک وہاں پہ فل ڈے سیشن ہوتا ہے، وہاں پہ لیکچر دیا جاتا ہے ذمہ داروں کو، اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے ہر چیز، ایک ایک چیز. وہاں پہ ہمارا اکنامسٹ بھی جاتا ہے، ہمارا ایگریکلچر انجینئر جاتا ہے، پلانٹ پروٹیکشن کا آفیسر جاتا ہے، اور ایگریکلچر اکانومسٹ بھی جاتا ہے. چاروں کے چاروں ڈسپلن کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ذمہ دار کے اندر بتاتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی میں کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے نیکسٹ ایئر یا اگلے 15 دن کے اندر آپ نے کرنی ہے. تو اس طرح الٹیمیٹلی جو سفارشات ہیں ہماری ریسرچ آرگنائزیشنز کی بھی اور اڈاپٹ سرچ کے اوپر جو ہم نے سفارشات ٹیسٹ کی تھی، جو ٹرائل ہم نے لگائے تھے، ان کی جو الٹیمیٹلی ہم نے فارمر تک پہنچانا ہے، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے، لٹریچر کے علاوہ، یہ اس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمارے ذمہ دار تک پہنچے، تاکہ وہ اس سیزن میں بھی اور اس سے آنے والے اگلے سیزن میں بھی اڈاپٹ کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے والا بن جائے. بہت اچھی ہے، یہ تو بڑی اچھی یعنی کہ آپ نے ایک صورتحال بتائی کہ محکمہ زراعت پنجاب جو ہے کتنے اچھے طریقے سے اور مخلص ہو کے مطلب کام کر رہا ہے کاشتکاروں کے لیے. اور ماشاءاللہ میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کاشتکار حضرات بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں بہت زیادہ، اور ہماری جو پیداوار ہے وہ دن بہ دن ہر سال بڑھتی جاتی ہے. جس طرح ابھی بھی آپ نے کہا 1,60,00,000 ایکڑ جو ہے آپ کا اس دفعہ کا ہدف ہے، اور وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، اس میں پورے فصل میں ایک جڑی بوٹیاں، یہ بہت بڑی مطلب ایک جو ہے نا بیماری سمجھ لیں یا جس طرح بھی سمجھ لیں، جڑی بوٹیاں یہ جو ہیں اس کو کس طرح کرتی ہیں، اس کا کیا تدارک ہے، اس کو کون کون سی جڑی بوٹیاں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اس کا تدارک کیا ہے؟ دیکھیں جی، اب جو وقت جا رہا ہے اس میں جڑی بوٹی مار ادویات کے استعمال کے علاوہ
یا کسی نہ کسی طریقے سے جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے علاوہ اگر ہم سوچیں کہ زمیندار اچھی پیداوار لے سکے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے عموماً 2 طرح کے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بجائی سے پہلے ہم نے ایسی پریکٹسز کرنی ہے جس وجہ سے جڑی بوٹیاں کھیت میں اگئی نہ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم فصلوں کا ہیر پھیر کرتے رہیں۔ جو فصل پچھلے سال جہاں پہ گندم کاشت کی جاتی ہے ہر سال، تو وہاں پہ ہم چینج کر دیں کسی اور فصل کو، ربی میں گندم کے علاوہ برسیم وغیرہ کاشت کریں یا کوئی اور ایسی فصل کاشت کریں جس میں وہ جڑی بوٹیاں نہ ہوں، اور جو جڑی بوٹیوں کا سیڈ ہے وہاں پہ پڑا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے، اور جڑی بوٹیاں اگلے سال وہاں پہ بہت ہی کم اگیں گی یا اگیں گی نہیں۔ ایک تو یہ ٹیکنیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم ہل چلا کے جب فصل کو رونی کرتے ہیں ہم وہاں پہ ہل چلائیں سیزن میں، اور داب کا طریقہ کار ہے کہ وہاں پہ سواگا وغیرہ دے کے اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ جو جڑی بوٹیوں کا سیڈ تھا وہ ختم ہو جائے فیلڈ میں پڑا ہوا۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ اصل جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ ہے کیمیائی طریقہ کار، کہ جب ہم نے فصل کاشت کر لی ہے تو اس کے بعد ہم نے سپرے کر کے جڑی بوٹی مار ادویات کی تو اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے ویڈ اسکاؤٹنگ کی جاتی ہے، کہ جب ہم نے گندم کاشت کر لی ہے پھر اس میں فیلڈ میں چیک کرنا ہے زمیندار نے اچھے طریقے سے جا کے کہ اس میں فیلڈ میں جڑی بوٹی جو ہے وہ ہے کون سی ہے۔ عمومی طور پہ اس کے 2 قسم کے گروپ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک ہے جو نیرو لیوڈ ویڈز ہیں جیسے گراسز وغیرہ ہوتی ہیں، دمبی سٹی ہے، جنگلی جئی ہے۔ دوسری قسم کی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جس میں باتھو وغیرہ آ جاتا ہے، کرنڈ وغیرہ آ جاتی ہے۔ ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ گروپ ہیں اور ان کے لیے جڑی بوٹی مار ادویات بھی مختلف ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں۔ تو دیکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے کہ زمیندار کے کھیت میں کیا صرف نیرو لیوڈ ویڈز ہیں، چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں ہیں، یا کہ دونوں قسم کی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر مارکیٹ کے اندر تینوں قسم کے مارکیٹ میں پروڈکٹ اویلیبل ہیں۔ اگر نیرو لیوڈ ویڈز ہیں تو اس کے لیے علیحدہ سے جڑی بوٹی مار ادویات کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ چوڑے پتے والی اگر جڑی بوٹیاں کھیت کے اندر موجود ہیں تو اس کے لیے چوڑے پتوں والی دوائی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اگر دونوں قسم کی ہی جڑی بوٹیاں موجود ہیں تو پھر 2 زمیندار کے پاس حال ہیں کہ چوڑے پتے والی جو جڑی بوٹی مار دوائی ہے وہ علیحدہ سے استعمال کرے، کیونکہ وہ اس کی جرمینیشن ذرا تھوڑی لیٹ ہوتی ہے تو اس کو بعد میں استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر نیرو لیوڈ کی ہیں تو ساتھ تو اس کو ذرا تھوڑا سا پہلے سپرے کرنا پڑے گا۔ دوسری آپشن پھر یہ رہ جاتی ہے کہ براڈ اسپیکٹرم ویڈیسائڈ ہیں کچھ مارکیٹ کے اندر، تو لہٰذا جب جڑی بوٹیاں دونوں طرح کی اگ جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر براڈ اسپیکٹرم جڑی بوٹی مار ادویات جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ لیکن جو بھی جڑی بوٹی مار ادویات زمیندار استعمال کرے، ایک بڑا ہماری طرف سے کلیئر میسیج فارمر کو جاتا ہے کہ یہ دوائی استعمال کرنے سے پہلے زمیندار کو وہاں پہ کیلیبریشن کرنی پڑتی ہے تاکہ دوائی کا جو استعمال ہے وہ یونیفارم طریقے سے پورے کھیت کے اندر یونیفارم ہو۔ اس کے لیے ہم زمیندار سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سپرے کرنے سے پہلے پانی کی خالی ٹینکی بھرے اور وہ کھیت میں پورے 1 ایکڑ میں استعمال کر کے دیکھے، یا ایک ٹینکی صرف پانی کی لگا کے دیکھے کہ ایک ٹینکی میں وہ کتنا ایریا کور کر لیتا ہے۔ اب فرض کریں 1 ایکڑ ہے تو اس میں ایک ٹینکی سے اس نے 1 کنال سپرے کر لی ہے، ٹینکی اس کی ہے 20 لیٹر کی، تو اب جب 20 لیٹر کی ٹینکی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے 8 کنال کا ایریا ہے تو 8 کنال کے اندر اس نے سپرے کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو 8 ٹینکیاں پانی کی لگانی پڑیں گی۔ یہ کیلیبریشن جو ہے اس کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے، وگرنہ کیا ہوگا کہ کسی جگہ پہ اگر اس نے سٹارٹ لیا بغیر کیلیبریشن کے تو اس کا رزلٹ ہوگا کسی جگہ پہ شروع میں تو وہ بہت زیادہ دوائی استعمال کر لے گا جہاں پہ سٹریس آئے گا، اور جہاں پہ اینڈ میں وہ دیکھے گا کہ اب میرے پاس دوائی تھوڑی رہ گئی ہے، ایریا زیادہ پڑا ہے، وہاں پہ وہ تیز چل کے زیادہ کم پانی استعمال کر لے گا، تو رزلٹ کیا ہوگا کہ وہاں پہ رزلٹ اچھا نہیں ملنا ہے۔ دوسرا اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہم سپرے مشین استعمال کرتے ہیں اس کے آخر میں ایک فوارہ لگتا ہے سپرے کرنے کے لیے۔ فوارہ جو ہے وہ اگر کیڑے مار ادویات ہوں گی تو اس کے لیے علیحدہ سے استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی فنجیسائڈ ہم نے سپرے کرنا ہے بیماریوں کے خلاف تو اس کے لیے علیحدہ سے فوارہ استعمال ہوتا ہے، اور جڑی بوٹی مار ادویات سپرے کرنے کے لیے علیحدہ سے فلیٹ فین یا ٹی جیٹ نوزل جس کو ہم کہتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے، اس کا یہ ہے کہ اس کا ڈراپلیٹ سائز قدرے بڑا ہوتا ہے دوسری سے، تو یہ استعمال کرنا ہے اس نے۔ جو دوسرا فوارہ وہ ہم اس کو بالکل نہیں کہتے استعمال کرے، فلیٹ فین نوزل یا ٹی جیٹ نوزل جو ہے یہ استعمال کرے، اور اس کے ذریعے سے جڑی بوٹی مار دوائی استعمال کرنی چاہیے۔ اور آج کل چونکہ دھند کا بہت زیادہ ہے باہر موسم میں ہماری یہ چیز ہے، تو جس فصل کو پانی پہلا لگ چکا تھا نومبر کے شروع میں جو کاشت کی گئی تھی فصل، اس کو نومبر کے آخر میں پانی لگ گیا ہے، اور اب جڑی بوٹی مار ادویات کا سپرے شروع ہو چکا ہے کھیت کے اندر، آنے والے دنوں میں زمینداروں نے سپرے کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے
کہ جب موسم بہت زیادہ کلاؤڈی ہو یا دھند ہو تو اس وقت پھر صبح یا شام کے وقت سپرے بالکل نہ کی جائے. اس وقت سپرے کرنی چاہیے جب موسم شائنی ہو اور دھوپ نکلی ہوئی ہو, پھر اس کا ہمیں صحیح رزلٹ ملے گا. اچھی طریقے سے ہم نے پورے کے پورے فیلڈ کو کور کرنا ہے اور اس میں کوشش کرنی ہے کہ دوائی سپرے کرتے وقت دوسری دفعہ کسی جگہ پہ بھی سپرے نہ پڑے, چونکہ یہ سارے سلیکٹیو ہربیسائڈز ہوتے ہیں. اگر ایک دفعہ ایک دوائی کھیت میں دوبارہ سے سپرے ہو جائے گی, کسی ایسی وہ سپرے کر رہا ہے تو جہاں پہ دوبارہ سپرے ہو جائے گی تو وہاں پہ گندم کی فصل جو ہے وہ بھی بہت زیادہ سٹریس میں چلی جاتی ہے. اب جب گندم کی فصل سٹریس میں جائے گی تو یقینی طور پہ وہاں پہ گندم کی فصل کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ساری بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ زمیندار پہلے کیلیبریشن کرے, اچھے طریقے سے موسم کی دھوپ کو مد نظر رکھتے ہوئے سپرے کرے, اور جب سپرے کرتا ہے خواہ وہ ہینڈ سپریئر سے کرے یا جو ٹریکٹر کے ساتھ ووم سپریئر سے بھی, جو ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں ووم سپریئر سے بھی کرتے ہیں, تو سپرے کرتے وقت یہ چیز انتہائی ضروری دیکھنے والی بات ہے کہ ڈپلیکیسی نہیں ہونی چاہیے, وگرنہ فائدے کے ساتھ ساتھ فصل کا جہاں پہ جن ایریاز میں دوبارہ سے سپرے پڑے گی وہاں پہ فصل سٹریس کے اوپر جائے گی اور نقصان ہوگا فصل کا. اچھا صاحب, کاشتکاروں کے لیے آخر میں جو ہے نا, ایک گندم کے کاشتکاروں کے لیے کوئی اسپیشل خصوصی پیغام جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کوئی نیگلیجنسی کر لیتے ہیں یا کوئی ویسے کوئی سمجھ لیں, کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیغام دینا چاہیں کاشتکاروں کو؟ اس میں دیکھیں جی, گندم کا جو اب وقت جا رہا ہے نا بجائی کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں, تو سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گندم کی فصل کو بر وقت پانی لگنا چاہیے. گندم کی پوری لائف میں 3 اہم سٹیجز جن کے اوپر پانی لگنا انتہائی زیادہ ضروری ہے, اور سب سے پہلی سٹیج جو ہے وہ آتی ہے گندم کی فصل کو 20 سے 25 دن کے بعد. جو ہمارا ساؤتھ پنجاب یا سینٹرل پنجاب جو ہے, دھان کے علاوہ باقی جتنے بھی کھیت ہیں اس میں پانی لگانے کی ضرورت ہے. دھان کا جو ایریا وہاں پہ ہمیں 40-45 دن کے بعد پانی لگانے کی ضرورت ہے. تو یہ سب سے اہم جو گندم کے حوالے سے ہمارا کاشتکاروں کو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پانی کو کسی وقت بھی مس نہیں کرنا چاہیے. نہر کا پانی ہے تو وہ لگائیں, اگر ٹیوب ویل کا سورس ہے ان کے پاس تو ٹیوب ویل اریگیشن کریں, اور اس کے بعد جو دوسرا پانی ہے وہ ٹیلرنگ سٹیج ہے اور دودھیا حالت میں سٹیج ہے. زمیندار اپنی فصل کو پانی ان 3 حالتوں میں کسی بھی صورت میں پانی کا سوکا نہیں لگنا چاہیے. اور دوسری بات جو اس اہم پیغام میں بڑی جس کی امپورٹنس ہے وہ ہے گندم کی فصل کے لیے فاسفورس اور نائٹروجنس کھادوں کا استعمال ہے. جو ذمہ دار پہلے بجائی پہ کھاد نہیں ڈال سکے فاسفورس کھاد, تو ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ابھی پہلا پانی جو ہی لگے تو پہلے پانی کے ساتھ گندم کی فصل کو پانی لگائیں, اور یوریا کھاد جو ہے اس کو پہلے اور دوسرے پانی کے ساتھ استعمال کر کے 2 بوری یوریا تک, یا جو زرخیز زمین ہے وہاں پہ ہم 1.5 بوری یوریا تک ریکمینڈ کرتے ہیں, تو وہ پہلے 2 پانیوں کے ساتھ اپنی یوریا کی جو ٹوٹل مقدار ہے وہ مکمل کر لیں. جو ہمارے ریتلے علاقے ہیں وہاں پہ تیسرے یا چوتھے پانی تک سپریٹ اس کو کرے فرٹیلائزر کو, تو تاکہ جو کھاد کا استعمال ہے لیٹ کھاد کا اس کو کھاد کو نہیں ڈالنا چاہیے, بر وقت کھاد ڈال کر کے تو اچھی پیداوار لینے کے لیے وہ اپنی فصل کی بنیاد رکھ سکتا ہے. یہ بہت شکریہ جی. اپنا چودھری مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھی باتیں کی, اور میرا خیال ہے کہ کاشتکار جو ہیں وہ اس سے بہت اچھے طریقے سے مستفید ہوں گے. اور محکمہ زراعت پنجاب جس طرح کام کر رہا ہے, میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اگلے آنے والے سالوں میں بہت زیادہ جدت اور بہت زیادہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گے, اور ہم لوگ اپنے ملک میں یہ مستفید ہوں گے کہ بہت زیادہ پیداوار کا سبب ہو. ٹیکنالوجیز نئی آ رہی ہیں, ہر سال نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں, ہر سال امپلیمنٹس ہوتی ہیں, اور اس کے لیے اسپیشل محکمہ زراعت پنجاب جو ہے اس کے ارینجمنٹس کرتا ہے, کبھی نمائشی پلاٹس کے ذریعے, کبھی کسان بیٹھک کے ذریعے, کبھی یہ سارے کسان ڈے فارمر ڈے کے ذریعے. یہ ساری چیزیں جو ہے کاشتکار تک پہنچائی جاتی ہیں, اس کی اویئرنیس کے لیے ہیں. اور کاشتکاروں کو بھی میرا بھی چھوٹا سا یہ پیغام ہے کہ آپ محکمہ زراعت پنجاب کے ساتھ پورا تعاون کریں. ان کے جو آتے ہیں فیلڈ ورکرز آتے ہیں, جو فیلڈ اسسٹنٹس آتے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں. جو چیز وہ آپ کو بتاتے ہیں, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو منظور شدہ بیج, منظور شدہ جو ہے پیسٹیسائڈ, یہ چیزیں استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو. پیداوار جب زیادہ سے زیادہ ہوگی تو لازمی بات ہے آپ کو بھی پروفٹ زیادہ ہوگا, پاکستان کو بھی پروفٹ زیادہ ہوگا. لازمی بات ہے جب پیداوار بڑھے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں ہمارا الٹیمیٹلی سب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام ختم ہونے کا, اور اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویک پھر کوہ نور زراعت ٹائم کے ساتھ, ایک اور آفیسر کے ساتھ موجود ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.